مقالے کا عنوان ہے شیر میر اور ضلع جگت۔ یہ صورتحال خوش آئند بھی ہے اور باعث اطمینان بھی کہ ایک طویل مدت تک اردو ادبی معاشرے کی مجرمانہ بے اعتنائی کے بعد اردو کے جدید محققین و ناقدین نے حیات میر کے گمشدہ پہلوؤں کی دریافت اور شیر میر کی تخلیقی زبان کی تفہیم میں جو دلچسپی دکھائی تھی وہ دور حاضر کے اہل قلم اصحاب میں بھی پائی جا رہی ہے۔ میر کی مضمون آفرینی، معنی آفرینی، معاملہ بندی، خیال بندی، نازک خیالی وغیرہ کے ضمن میں جو کچھ لکھا گیا ہے اس سے یہ حقیقت ہر خاص و عام قاری کو معلوم ہی ہو چکی ہے کہ میر کا تخلیقی مزاج لفظی و معنوی رعایتوں سے ہم آہنگ تھا۔ میر اپنے خیال کی ترسیل میں موضوع ترین الفاظ کے انتخاب اور تصرف کے ساتھ ساتھ جس مہارت سے ان کے لفظی و معنوی انسلاکات و تلازمات سے استفادہ کرتے دکھائی دیتے ہیں وہ اپنے آپ میں بے مثال ہے۔ بقول جمیل جالبی اقتباس ہے، میر کے ہاں زبان کی سطح پر ایک گہرے فنی شعور اور موزوں ترین لفظوں کو شعر میں جمانے اور ٹانکنے کا احساس ہوتا ہے۔ میر نے متداول جذبات اور احساسات کو بول چال کی زبان میں اس طور پر سمویا کہ اس سے بیک وقت شاعری اور زبان دونوں کے سامنے نئے نئے امکانات کے دروازے کھل گئے۔ اقتباس ختم۔ جمانے اور ٹانکنے سے جمیل جالبی کی مراد بلا شبہ لفظی و معنوی رعایتوں کا استعمال ہی ہے۔ ضلع جگت بھی ایک ایسی ہی رعایت لفظی ہے جس کو میر نے با اہتمام برتا ہے۔ اگرچہ نثر کے برعکس شعر میں ضلع جگت کا پایا جانا اضافی تصور کیا جاتا ہے، لیکن غور کریں تو اس کی اپنی اہمیت ضرور ہے۔ سید سلیمان ندوی نے اپنے ایک مضمون اکبر کا ظریفانہ کلام میں لکھا ہے، اقتباس، کہ ضلع جگت در حقیقت ایک بازاری چیز ہے، اس لیے سنجیدہ کلام اس کو متحمل نہیں ہو سکتا۔ اقتباس ختم۔ پھر اسی مضمون میں انہوں نے ایک قدرے منصفانہ بات بھی لکھی ہے کہ دنیا میں کوئی چیز بری یا بھلی نہیں ہوتی، ہر چیز کا میل استعمال برا یا بھلا ہے۔ اقتباس ختم۔ ضلع جگت کے بارے میں شمس الرحمن فاروقی کی رائے سید سلیمان ندوی سے یکساں مختلف ہے۔ تفہیم غالب میں لکھتے ہیں، اقتباس، ضلع کا استعمال چونکہ کلام میں ایک نئی طرح کا تناؤ پیدا کرتا ہے، اس لیے ضلع ہمیشہ کلام میں حسن اور لطف پیدا کرنے کا ذریعہ ثابت ہوتا ہے۔ اقتباس ختم۔ فاروقی یہ بات غالب کے ایک شعر کی شرح میں لکھ رہے ہیں، جہاں انہوں نے شعر میں مستعمل دو الفاظ اسد اور پنجہ میں ضلع کے ربط کا ذکر کیا ہے۔ فاروقی تفہیم غالب اور شعر شور انگیز میں جگہ جگہ ضلع جگت کی نشاندہی کرتے ہیں، جو یہ ثابت کرنے کے لیے کافی ہے کہ ضلع جگت بازاری چیز نہیں ہے اور سنجیدہ کلام بھی اس کا متحمل ہو سکتا ہے بلکہ ہوتا ہے۔ مہاراجہ سرکشن پرساد شاد نے 1905 عیسوی میں 83 صفحات پر مشتمل ایک مختصر رسالہ ضلع جگت کے نام سے ترتیب دیا تھا، جس میں کل 66 چیزوں سے مناسبت رکھنے والے ضلع جگت جمع کیے تھے۔ اس رسالے میں ضلع جگت کی مثالوں میں شعر کے بجائے فقرے، محاورے اور کہاوتیں درج کی گئی ہیں۔ دیباچے میں مہاراجہ شاد پرساد لکھتے ہیں، اقتباس، کہ دلی اور لکھنؤ میں جہاں اردو نے پیدا ہو کر نشو و نما پائی اور جہاں اس میں طرح طرح کی کوپلیں پھوٹی، اس پیاری زبان میں جب شگوفہ کاری کی گئی تو خوش مذاق ظریفوں اور رنگین مزاج شخ طبعوں نے اس پر ضلع جگت کی بھی ایک خوشنما بیل چڑھائی، جس سے اس چمن کی بہار بڑھ کر 1 سے 1000 ہو گئی۔ زبان کے مزے لینے والے ہم مذاق جہاں دو چار یکجا ہوئے، ان کے لیے تفریح طبع کا مشغلہ اس سے بہتر دوسرا نہیں ہوتا کہ آپس میں ضلع جگت کے ساتھ تکلم کریں، ہر بات میں لطیفہ، ہر فقرے میں لفظ و معنین ہو۔ اس میں علاوہ تفریح و دلچسپی کے اعلیٰ درجے کی طبیعت داری و ذہانت اور زبان کے محاورات و کنایہ و اشارات پر عبور و مہارت پائی جاتی ہے۔ اقتباس ختم ہوا۔ ضلع جگت کو صرف ضلع یا صرف جگت بھی کہا جاتا ہے۔ ضلع عربی میں پہلو کو کہتے ہیں
اور ہندی میں جگت کے معنی حکمت و دانش کے ہیں۔ زبان و ادب کی لغت میں ضلع جگت کا تعلق رعایت لفظی سے ہے۔ رشید حسن خان نے کلاسیکی ادب کی فرہنگ میں ادبی صنعت کے طور پر اس کی تعریف بیان کی ہے۔ لکھتے ہیں، شعر یا جملے میں ایسے لفظ لانا جس میں حقیقتاً معنوی ربط نہ ہو مگر اس کا تلفظ، املا یا باہمی نسبت ایسی ہو کہ معنوی ربط کا دھوکہ ہو۔ اس تعریف کی مزید وضاحت کے لیے اکبر الہ آبادی کا ایک شعر ملاحظہ کیجیے جسے سید سلیمان ندوی نے اپنے مضمون میں نقل کیا ہے۔ شیخ تثلیث کی تردید تو کرتے نہیں کچھ، گھر میں بیٹھے ہوئے وتین پڑھا کرتے ہیں۔ یہاں تثلیث اور وتین میں ضلع کی نسبت ہے۔ تثلیث یعنی ٹرینیٹی جو کہ عیسائیوں کا بنیادی عقیدہ ہے کا مطلب ہے ایک میں تین یا تین میں ایک۔ وتین میں جو تین ہے وہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی انجیر کے ہیں، لیکن اردو میں تین یعنی 3 ایک عدد، ایک ہنسا بھی ہے۔ اس لیے شعر میں تثلیث کے ساتھ وتین پڑھتے ہوئے قاری کو دونوں میں معنوی ربط کا دھوکہ ہوتا ہے۔ یہی رعایت لفظی ضلع جگت کہلاتی ہے۔ اکبر کے ظریفانہ کلام سے دی گئی اس مثال سے اتنا تو واضح ہو جاتا ہے کہ شعر میں ضلع کا لفظ ہی وہ بنیاد ہے جس پر ظرافت کی عمارت قائم کی گئی ہے، اور شاید اسی لیے سید سلیمان ندوی نے لکھا ہے کہ سنجیدہ کلام اس کو متحمل نہیں ہو سکتا، یعنی شعر میر میں ضلع جگت کا کیا کام۔ در حقیقت سنجیدہ اشعار میں ضلع جگت کی کار فرمائی مختلف ہوتی ہے۔ سنجیدہ شعر کا مضمون ضلع کے لفظ پر ٹکا ہوا نہیں ہوتا۔ بعض اوقات شاعر اسے غیر شعوری طور پر برت لیتا ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ شاعر عمدن ضلع کا لفظ استعمال کرتا ہے، لیکن بیشتر قاری سامع اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتے۔ میر کا ایک شعر ہے، گرد رخ اس کے پیدا خط کا غبار یوں ہے، گرد ایک تنیک سی بیٹھے جس رنگ یاسمن پر۔ گرد اور گرد میں املا کی یکسانیت ظاہر ہے، لیکن ضلع کا اصل لطف گرد اور غبار کی نسبت ہے۔ غبار خط آغاز جوانی میں لڑکوں کے رخسار اور لبوں پر پہلی بار نمودار ہونے والی رویدگی کو کہا جاتا ہے۔ رنگ اور یاسمن میں بھی ضلع کا ربط ہے کیونکہ یہاں رنگ سے مراد انداز ہے، اسی طرح رنگ اور رخ میں ضلع کا تعلق ہے۔ اب شعر کا مضمون دیکھیے تو ضلع کی جگت کی اتنی ساری حاضریوں کے باوجود اس کی بنیادی خوبی تشبیہ ہے جو محتاج تصریح نہیں۔ میر کا ایک اور شعر دیکھتے ہیں، اڑ گئے خاک ہو کتنے ہی تیرے کوچے سے، باز آتے نہیں تیرے ہوادار ہنوس۔ باز ایک شکاری پرندے کا بھی نام ہے، اور پر پنکھ کو بھی کہتے ہیں، اس لیے یہ دونوں اڑنا کے ضلع کے الفاظ ہیں۔ یہاں ہوادار کے معنی عشاق کے ہیں، لہٰذا اس کا اڑنا اور خاک سے ضلع کا لطیف ربط ظاہر ہے۔ کبھی کبھار ایہام گوئی اور ضلع جگت میں تفریق کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ میر کہتے ہیں، آخر ہماری خاک بھی برباد ہو گئی، اس کی ہوا میں ہم پہ تو بیداد ہو گئی۔ اس مطلع میں میر نے برباد اور ہوا دونوں الفاظ کی کثیر المعنویت سے فائدہ اٹھایا ہے۔ آخر ہماری خاک بھی برباد ہو گئی یعنی ہماری خاک تباہ ہو گئی، یا ہماری خاک برباد ہو گئی یعنی ہوا کے دوش پر سوار ہو گئی۔ لفظ برباد کے مروجہ مجازی معنی کے ساتھ ساتھ لغوی معنی میں بھی کارگر ہونے کی بہت ساری مثالیں آپ کو ہماری کلاسیکی شاعری میں مل جائیں گی، لیکن ہوا کا ایسا پر لطف تصرف آپ کو شاید ہی کہیں ملے۔ اس مطلع میں بھی ہوا عشق و آرزو کے معنی میں مشتمل ہے۔ اس کے عشق میں ہم پہ تو بیداد ہو گئی۔ ممکن ہے کہ ایک قاری یہی معنی مراد لے، لیکن کوئی دوسرا قاری ذرا سی غفلت سے ہوا سے آندھی مراد لے سکتا ہے۔ ایسی صورت میں دوسرے قاری کے لیے یہ شعر ایہام گوئی کی مثال ہے تو پہلے قاری کے لیے ضلع جگت کی۔ خاک اور باد کے ساتھ ہوا ضلع کا لفظ ہے۔ لگے ہاتھوں اس غزل کا مقطع بھی دیکھ لیتے ہیں جس میں میر کی شاعری کا ایک اہم نقطہ پوشیدہ ہے۔ دل کس قدر شگفتہ ہوا تھا کہ رات میر آئی جو بات لب پہ سو فریاد ہو گئی۔ دل شگفتہ ہو رہا ہے اور لبوں پر فریاد یعنی آہو نالہ جاری ہے نا عجیب بات۔ اگر یہی میر کا دل شگفتہ کے بجائے رنجیدہ و ملول ہوتا تو
کلام میر کے بارے میں بابا اردو کے اس خیال کی تائید بھی ہو جاتی۔ اقتباس: یہ معلوم ہوتا ہے کہ غم و الم کا ایک ابر سیاہ ہمیشہ ان پر چھایا ہوا ہے، جس میں خوشی کی ایک کرن بھی چھن کر ان پر نہیں گرتی، اور یہی رنگ ان کے اشعار سے ٹپکتا ہے، گویا وہ اور ان کا کلام ایک ہو گئے ہیں۔ اقتباس ختم ہوا۔ میر ہی نہیں بلکہ کسی بھی شاعر کے کلام سے معاملہ کرتے ہوئے یہ کہنا محض فضول اور سراسر غیر منطقی ہے کہ فلاں کی شاعری اس کے ذاتی تجربات یا احساسات کا آئینہ ہے۔ مذکورہ شعر میں تو میر نے اس خیال خام کو پوری طرح رد کر دیا ہے۔ شگفتہ دل شاعر بھی حزنی اشعار کے انبار لگا سکتا ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ میر کے یہاں شگفتہ اشعار کی کوئی کمی بھی نہیں ہے۔ پھر شاعری میں صرف تصوف ہی نہیں بلکہ ہر طرح کے مضامین برائے شعر گفتن بڑھتے جاتے رہے ہیں۔ چلیے، اگر اس جملہ معترضہ نے میر کی خوش طبعی کی بحث چھیڑ دی ہے تو ضلع جگت کی ایک مثال میر کے ایک شگفتہ شعر میں بھی دیکھ لیتے ہیں۔ وے یاسمن تازہ شگفتہ میں کہاں میر، پائے گئے لطف اس کے جو پاؤں کے نشاں میں۔ وے یاسمن تازہ شگفتہ میں کہاں میر، پائے گئے لطف اس کے جو پاؤں کے نشاں میں۔ پاؤں اور پائے میں ضلع کا ربط ظاہر ہے۔ مزید ایک شعر: صوتے جرس کی طرز بیاباں میں ہائے میر، تنہا چلا ہوں میں دل پر شور کو لیے۔ شور سے یہاں مراد جوش یا جنون ہے، لہذا صوت کے ضلع کا لفظ ہے۔ میر کا ایک شعر ہے: یا پاس میرے لگتی ہے چپ ایسے آن کر، گویا زباں نہیں ہے تمہاری دہن کے بیچ۔ شعر میں تاکید ہے۔ اس کی نثر کچھ اس طرح ہوگی کہ یا میرے پاس آن کر ایسی چپ لگتی ہے، گویا دہن کے بیچ تمہاری زبان نہیں ہے۔ گویا بولنے والے کو بھی کہتے ہیں، لہٰذا یہ چپ، زبان، دہن کے ضلع کا لفظ ہے۔ میں نے میر کے کسی بھی شعر کے مضمون پر اظہار خیال کرنے سے دانستہ گریز کیا ہے، لیکن اس شعر کا راز تعلق میر کی تخیلی جودت کے رنگین پہلو سے ہے، اس لیے مناسب ہوگا کہ اس کے ابہام کی طرف بھی اشارہ کر دیا جائے، اور میر کا مقصود بھی وہی دوسرا مطلب ہے۔ اس شعر کا ایک مطلب تو وہی ہے جو اس کی نثر سے کرنے سے حاصل ہوتا ہے، اور خود میر نے اس پر ایک خطا چڑھا کر سامع کے ذہن میں مغالطہ پیدا کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس شعر کا دوسرا مطلب جسے میں میر کا مقصود مطلب بھی کہہ رہا ہوں، وہ یہ ہوتا ہے کہ تمہاری زبان خاموشی سے آ کر مجھ سے ایسی لگ جاتی ہے جیسے وہ تمہارے دہن کے بیچ نہیں بلکہ میرے دہن کے بیچ ہو۔ یہ ابہام میر کے ایک دوسری ہم زمین غزل کے شعر میں مزید کھل کر بیان ہوا ہے: کشتا ہوں میں تو شیریں زبانی یہ یار کا، اے کاش وہ زبان ہو میرے دہن کے بیچ۔ آئیے ضلع جگت کی مثال میں میر کا ایک اور شعر دیکھ لیتے ہیں: یک پرچے اشعار سے منہ باندھے سبھوں کے، جادو تھا میرے خامے کی گویا کے زباں میں۔ یہاں بھی گویا منہ کے ضلع کا لفظ ہے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ اس شعر میں زباں بھی منہ کے ضلع کا لفظ ہے، کیونکہ یہ باآواز بولنے والی زبان نہیں ہے۔ زبان خامہ مجازن قلم کی نوک کو کہا جاتا ہے۔ اس شعر میں باندھنا جادو ٹونا کے ذریعے قابو میں کرنا یا بیکار کرنا کے مفہوم میں مشتمل ہے۔ لغوی معنی کے ساتھ باندھنا اور پرچے میں ضلع کا لطیف ربط موجود ہے، کیونکہ اس صورت میں پرچہ منہ پر باندھنے کا دھوکہ ہوتا ہے۔ گویا کی نشاندہی پر ممکن ہے آپ کے ذہن میں مومن کا شعر بھی کلبلانے لگا ہو، اس میں ضلع جگت تو نہیں ہے، لیکن ابہام کا لطف ضرور اٹھائیے: تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا۔ آگے کا جو ہے 3-4 صفحات ہیں تو وہ آپ نوشہر صاحب کا اشارہ ہوتا ہے۔